MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ فرمایا کہ کل اطاعت کا نام ایمان ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں، ان کا ایکشن حرکت جنبش میرے لیے اطاعت ہے، میں ان کی اطاعت ہی سے جنت میں داخل ہوں گا۔ کسی ایکشن میں اگر میں مخالفت کیا تو وہ انکار کرنے کے برابر ہوگا اور انکار کرنے والا جہنم جائے گا۔ اور یہ جو لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ توقیر اور تعظیم ہے، ان کو پتا نہیں ہے، یہ انہوں نے کبھی غور نہیں کیا ہے۔ اگر تم نماز میں بھی سلام پڑھتے ہو، قیام میں نہیں پڑھتے ہو، قاعدے میں پڑھتے ہو۔ ارے بدبختو، تم نے سلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا لازماً توقیر سمجھ لیا ہے، تو رب العالمین نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ سب سلام و درود ہو تو تم بیٹھ کے پڑھو، قاعدے میں نہ پڑھتے ہو۔ ارے تعظیم و توقیر ہے، اس واسطے قاعدے میں نہیں پڑھوں گا، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا تو نمازی نہیں ہوگی۔ وہاں تو بیٹھ کے پڑھتے ہو۔ زندگی کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، تنگی، مصیبتیں اگر اپنی زندگی سے دور کرنا ہو، درود کو پکڑ لو۔ ہاں، بریلوی نہیں کہہ رہا، اہل حدیث کہہ رہا ہے۔ ہم پہ بڑے تان ہوتے ہیں، لان تان ہوتے ہیں کہ ہم درود کو نہیں مانتے۔ ہاں، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود کہتے، کون انہیں ہمیش کہتے۔ ارے بیوقوف، ہم نہیں پڑھتے تو پھر دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا۔ ہم تو وہ ہیں جو صحیح درود پڑھتے ہیں، ہمیشہ جب بھی پڑھتے ہیں۔ ادھر ادھر کے جیلی میڈ ان انڈیا، میڈ ان چائنا کے درود نہیں پڑھتے ہم پرفیکٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور اس منبر سے میں اعلان کرتا ہوں آپ کو، زندگی کے مشکلات ہیں، خاص کر تنگیاں ہیں، پیسے کی تنگی ہے، تجارت میں پرابلم ہے، جاب میں پرابلم ہے، دکھ ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ کی قسم یہ تجربہ آزمایا ہوا اور حدیث سے استفاد کیا ہوا ہے کہ درود کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تو نے کبھی اللہ سے یہ مانگا ہے کہ اے اللہ تیری محبت میرے دل میں نہیں ہے، تیرے رسول کی محبت نہیں ہے؟ میں تیرے سے ہی سوال کرتا ہوں، تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت تو نے کبھی مانگا ہے؟ وہ حیران ہو کے یوں دیکھنے لگا مجھے۔ واقعی میں نے کبھی نہیں مانگا، اسے کبھی میں نے مانگنے کی چیز سمجھا ہی نہیں۔ بیٹھے ہوئے افراد میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کہ کئیوں نے زندگی میں کبھی نہیں مانگا ہوگا اور اس کو مانگنے کی چیز سمجھا ہی نہیں ہوگا۔ اصل مانگنے کی چیز تو یہی ہے کہ اے اللہ تیری محبت، تیرے رسول کی محبت دے دے، پھر تو تم چار چٹنی کھاؤ اور جھوپڑی میں رہو، تب بھی تمہارا دل بادشاہوں والا ہوگا۔ ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں رسول کی محبت کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ جس دل میں رسول کی محبت آ گئی، اس دل سے بہتر، اس دل سے بادشاہ ترین دل کوئی نہیں ہے۔ ذکر رسول آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، تڑپ اٹھے دل، ان کی ملاقات کی شوق میں تڑپنے لگے، رات کو نیند نہ آئے کہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا، لیکن جنت میں رسول کی رفاقت دے گا یا نہیں؟ ہمارے دل تڑپتے نہیں ہیں کبھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله،
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. ولو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت کلمات اللہ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ دور ہر طرف اپنے آپ میں حق کا نعرہ لگانے والا دور ہے، اور مغربی تہذیب، مغربی میڈیا سب سے زیادہ اس بات کا علمبردار ہے کہ میں حق دلانے والا ہوں. حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ حق کو مارنے والا، ظلم کرنے والا سرغنا ہی وہی ہے. لیکن کیا کیا جائے، ہر بات میڈیا کے ذریعے الٹی ہی پیش کی جاتی ہے. بلکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، خبر وہ ہے جو ہے نہیں، اور جو ہے وہ کبھی دکھایا نہیں جاتا. تو عجیب المیہ ہے کہ حق کا نعرہ لگانے والے ہر کوئی ہیں. دیکھیے، حقوق کی بہت بڑی بات اس زمانے میں ہو رہی ہے. حقوق نسواں تو ایک سب سے اہم ترین ڈائلاگ بن چکا ہے. ارے خواتین کو حق دو، حق دو، حق دو. ہاں، اسی طرح ڈے منانے کا رواج بھی ہو گیا. اس کے بعد ان کے حق میں ڈے مناؤ، ان کے حق میں ڈے مناؤ، فادر ڈے مناؤ، مدر ڈے مناؤ، فلاں مناؤ. کیوں؟ حقوق نہیں ادا کرتا کوئی بندہ. بیوی چیخ رہی ہے کہ شوہر حق نہیں ادا کرتا، شوہر چیخ رہا ہے کہ بیوی حق ادا نہیں کرتی، معاشرہ چیخ رہا ہے کہ حکومت کے ارکان حق ادا نہیں کرتے، حکومت کے علمبردار کہہ رہے ہیں کہ رعایا صحیح سے ٹیکس ادا نہیں کرتے. ہر طرف حق کا نعرہ ہے کہ ہمیں حق نہیں ملتا ہے. اور ان سب کا سرغنا جو سب کے حقوق کو دبائے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں سب کو حق دلاؤں گا، اس واسطے تم میری اتباع کرو، میری بات مانو، اندھا دھن میری پیروی کرو. یہ ہے اصل زمانے کا آج کا ماحول. لیکن کبھی یہ مسلمان سوچتا نہیں ہے جو سب سے زیادہ حق
کے مستحق ہیں ان کا حق آپ نے کس حد تک ادا کیا ہے؟ اپنے اپنے حقوق کے نعرے لگانے والوں، سنو، تم پر سب سے زیادہ حق اس ہستی کا ہے انسانوں میں جنہوں نے تمہارے لیے راتوں کو رویا ہے، تمہارے لیے ہی زندگی بسر کی ہے، تمہاری مغفرت کی دعائیں ہی ہمیشہ ان کی دعائیں رہی ہیں۔ انہوں نے پتھر کھائے لیکن ہماری فکر کی، ان کے راہوں میں کانٹے بچھائے گئے لیکن تبھی بھی تمہارے لیے دعائیں کی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی لذت، کوئی آرام، کوئی عیش اپنے اعتبار سے سوچا ہی نہیں، صرف اس واسطے کہ میری امت پر رحم کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے میری، جن کے حقوق ہم پر سب سے اہم ترین تمہارے جانوں سے زیادہ مستحق بنتے ہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں رب العالمین کہتا ہے کہ نبی تمہارے جانوں سے زیادہ تم پر مستحق ہیں۔ ہاں، تمہارے جان بعد میں، لیکن نبی کا حق سب سے پہلے ہے کہ ان حقوق کو ادا کرو۔ اللہ رب العالمین تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے میرے بھائیوں؟ آج دراصل ابھی قریب میں آپ دیکھیں گے میلاد النبی کے نام سے ربیع الاول کے فنکشن شروع ہوں گے، نعرے لگائے جائیں گے اور گلی کے نکروں پہ ٹکروں پہ بڑے بڑے کیا ہیں اسٹیج قائم کیے جائیں گے اور ان کے نام پر بد تہذیبی ہوگی، انہیں غیب دان تصور کیا جائے گا، انہیں الہیت میں شامل کیا جائے گا، انہیں سمجھا جائے گا کہ ہمارے مجلسوں میں حاضری دیتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف نعرے ہوں گے، لیکن یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں حق ہے، میلاد منانا حق ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے یہ چیز نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے نہ یہ حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اعتبار سے جو حق سب سے اہم ترین بنتا ہے وہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی سورہ نمبر 7 آیت نمبر 150 پر 8 جو میں نے تلاوت کی، یہاں فرمایا کہ دیکھو فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ ایمان لانا سب سے بڑا حق ہے۔ حقوق النبی میرا عنوان ہے اور میں گزشتہ کئی جمعوں سے آپ کے سامنے سیرت النبی کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتا آ رہا ہوں اور یہ سلسلہ رہے گا کچھ اور دن بھی۔ انہی میں سے ایک عنوان میں نے آج آپ کے لیے منتخب کیا ہے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت پر کیا ہیں۔ اور یہ ٹاپک میں نے اس واسطے انتخاب کی کہ آپ کے ذہنوں میں جو حقوق بیٹھے ہوئے ہیں نبی کے لیے، اصل میں وہ حق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول نے جو حقوق بتائے ہیں وہ حقوق اصل میں ہم نے کیا کیے، فراموش کر دیے، ابھی پتہ بھی نہیں ہے۔ ایمان لانے کی بات ہوئی، سب سے پہلا حق کیسے ایمان لانا، کیسے ایمان لانا؟ فرمایا کہ کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا۔ صحابہ نے پوچھا قیل یا رسول اللہ ومن یابا یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ دیکھو کل امت میری، کل امت یدخلون الجنہ، جو مجھ پہ ایمان لائے گی، جو مجھے مانے گی، میری کل امت جنت جائے گی، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا، جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا ومن یابا یا رسول اللہ، انکار سے مراد کیا ہے اللہ کے رسول، کس نے انکار کیا آپ کو؟ فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کیا، جو میری پیروی کی، جو میری اتباع کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، جو میرا انکار کیا، میری اتباع سے منہ موڑا، میری اطاعت نہیں کی، وہ ابا، وہ انکار کرنے والا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی سب سے اہم ترین آیت سورہ نساء کے اندر رب العالمین نے اللہ کے رسول کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا ایمان کس حد تک ہونے چاہیے جی؟ اطاعت کے ذریعے ہونے چاہیے. اطاعت کس حد تک ہونی چاہیے جی؟ اب یہ بڑا جو میں بتا رہا ہوں نا یہ ذرا گرہ میں باندھ لیں, ذرا غور سے سنیں, ہاں یہ ترتیب ذہن میں رکھیں. ایمان کس حد تک ہونی چاہیے؟ فرمایا کہ کل اطاعت کا نام ایمان ہے. یہ اللہ کی طرف سے رسول بن کے آئے ہیں, ان کا ایکشن حرکت جنبش میرے لیے اطاعت ہے. میں ان کی اطاعت ہی سے جنت میں داخل ہوں گا. کسی ایکشن میں اگر میں مخالفت کیا تو وہ انکار کرنے کے برابر ہوگا اور انکار کرنے والا جہنم جائے گا. ہو گئی ایک بات. تو ایمان کا آخری درجہ اطاعت, اور اس اطاعت کے کس حد تک تکمیل ہونی چاہیے؟ فرمایا فلا وربک. اب ذرا اس آیت کو ذرا غور سے سنیں, پھر میں ترتیب بھی بتاؤں گا آپ کے ذہنوں میں تاکہ بیٹھ جائے. سورہ نساء میں فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسهم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. یا رب اطاعت کا یہ انداز آپ کہیں نہیں پائیں گے. فرمایا کہ تیرے رب کی قسم اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا پیار ہے اس آیت میں, خطاب میں بہت ہی بہترین انداز ہے. رب نے ہزاروں مخلوقات بیان کی, لیکن ماڈل کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر کے کہا کہ تیرے رب کی قسم. حالانکہ سورج کا رب بھی رب ہے, رب العالمین ہی ہے, چاند کا بھی رب العالمین ہے, زمین کا بھی رب العالمین ہے, آسمان کا بھی رب العالمین ہے, مرد عورتوں کا بھی رب العالمین ہی ہے. لیکن یہاں چہرے کو خطاب کر کے ذات رسول سے فرمایا تیرے رب کی قسم. بعینہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی درزی, کوئی ٹیلر ہزاروں کپڑے سیتا ہے, لیکن شوکیس میں جب رکھتا ہے تو اس کا سب سے بہترین کپڑا جو اس نے سیا ہوگا وہی رکھ کے بتایا کہ یہ میں سیتا ہوں. یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ ماڈل ہے میں جو سی رہا ہوں, دیکھو ذرا اس کا پرفیکٹنیس دیکھو, اس کی اسٹیچنگ دیکھو, اس کے بٹنز دیکھو, اس کی کٹنگ دیکھو, یہ ہے میری شیروانی جو میں لٹکایا ہوا ہوں, یہ دیکھ کے میرے پاس آرڈر دو. ہاں, اپنا سب سے بہترین سیا ہوا کپڑا وہ شوکیس میں لٹکائے گا اور کہے گا کہ یہ ہے میرا ماڈل جو میں سیتا ہوں. بعینہ ہی اسی طرح کائنات کے ہزاروں اور کروڑوں مخلوقات ہیں جو رب العالمین نے بنایا ہے, لیکن فرمایا کہ ماڈل دیکھنا ہو کہ میں رب ہوں, جناب محمد الرسول اللہ کو دیکھو. یا رب کیا اخلاق ہیں, کیا جمال ہوگا, کیا حسن ہوگا. ارے کوئی بندہ حسن سے ہی محبت کرتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ سے زیادہ حسین ترین کوئی نہیں ہے. اگر کمالات سے محبت کرتا ہے تو کمالات سے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے بڑی کوئی ہستی نہیں ہے. اگر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کو اگر تم دیکھو گے ہر حیثیت سے اعلیٰ پیمانے پر پاؤ گے. بعض لوگ ان کے کام اور ان کے فکر سے متاثر ہوتے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور وہ انسانیت کی فکر کے مقابلے میں کوئی اور انسان نہیں ہوگا. اسی لیے اما عائشہ کہتے ہیں کہ یوسف کا رعب کم تھا, جمال حسن زیادہ تھا. تو اس واسطے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والی عورتیں, خواتین اپنے ہاتھ کاٹ لیے. ہاں, قطعنا ایدیہن. اللہ تبارک و تعالی سورہ یوسف میں فرماتا ہے حسن کے اعتبار سے آدھی کائنات کا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا, لیکن حسن میں رعب کم تھا, جمال زیادہ تھا.
تو اس جمال کو دیکھ کر خواتین مصر نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اللہ کی قسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف سے زیادہ حسین تھے. اصل میں رعب غالب تھا، جمال اصل میں کیا تھا؟ مغلوب تھا. اگر وہ جمال مغلوب نہ ہوتا اور رعب غالب نہ ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے اپنے دل تھام کے مر جاتے. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. حسان بن ثابت نے جب دیکھا تو یہی کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ہاں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ کوئی ماں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا ہے، ان کی خوبصورتی جیسا کوئی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ہے. اے رب، تو نے ان کے اندر ہر عیب سے انہیں پاک رکھا، انہیں ویسے بنایا جیسے تو نے چاہا. یہ چار مصرے دنیا کی تمام مدحت، تمام نعتوں پر بھاری ہیں. ان چار مصروں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا جو جناب محمد الرسول اللہ کو بالمشافہہ دیکھ کے انہوں نے کہا ہے. ان سے محبت نہ کرو، ان کے حقوق ادا نہ کرو تو پھر کون سے حقدار، کون سے تم آ کر محسن کہلاؤ گے؟ ہم تو احسان فراموش ہیں. جو اپنے لیے نہیں جیا، ہمیشہ غیروں کے لیے، اپنوں کے لیے، خواہ وہ امتی میں گئے کافر ہو یا مسلمان، ان کے لیے جیا ہے. اسی لیے فرمایا کہ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. ہاں، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اپنے جھگڑوں کے معاملے میں آپ کو فیصلہ کن، آپ کو حاکم، آپ کو منصف نہ مان لیں. آپ کا جو فیصلہ ہوگا بس معاملہ ختم. اس کے بعد نہ کوئی امام، نہ اس کے بعد نہ کوئی پیر، نہ نقشبندی، نہ سحر وردی، کوئی نہیں ہے. بس نبی کا فیصلہ آ گیا، مسئلہ ختم. جب تک اس طرح نہ مانے تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. کس حد تک مانے جی؟ زبانی مانے؟ نہ. فرمایا کہ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اس فیصلے کو اپنے دل سے مان لیں، دل کے اندر کوئی تنگی باقی نہ رہے. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے سر تسلیم خم کر دیں، سر کو جھکا دیں. ہاں، یہاں تک کہ حکم آئے. اب اگلی آیت دیکھیے کس حد تک گیا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَهُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوا، اگر تمہیں لکھ دیا جائے کہ خود کو مار لو، نبی حکم دے کہ اللہ کا حکم آیا ہے خود کو قتل کر لو، گھر سے نکلو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تم لوگ نہ کرتے لیکن بہت کم لوگ. اطاعت اس حد تک ہونی چاہیے. بعد میں اللہ کے رسول نے یہ حکم تو نہیں دیا لیکن بعض صحابہ کو اشارہ کر کے فرمایا یہ وہ ہیں، اگر میں حکم دیتا کہ اپنے آپ کو مار لو، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سعید بن زید اور اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، یہ سب لوگ وہ ہیں اگر میں حکم دیتا تو وہ اپنے آپ کو مار لیتے. اتباع کی یہ آخری شکل ہے. ایمان یوں لائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے میرے بھائیوں. جو کہا جائے، جیسے کہا جائے، یہ سب سے پہلا حق ہے کہ ہم ویسے ہی اس کو مانیں گے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، وہ حکم آج ہمارے پاس پہنچنے کا ذریعہ ایک ہی ہے، وہ احادیث نبویہ ہیں. اور بے شمار کتابیں احادیث پر جمع کی گئی اور بے شمار احادیث کتب احادیث میں جمع کر دی گئی.
زندگی کا کوئی فعل، زندگی کی کوئی حرکت، زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی جنبش ایسی نہیں ہے جو آپ کو ریکارڈڈ نہ ملی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں فیصلہ نہ ہو. تو یاد رکھو مسلمانوں، سب سے پہلا حق یہ بنتا ہے کہ زندگی کے کسی بھی معاملے میں تمہارے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکشن ملے تو وہی چیز ہے اصل میں اتباع کرنے کی، وہی ایمان مراد ہے، کوئی چیز نہیں دوسری. جو حکم دے دیا گیا وہ حکم، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کی علت کیا ہے، یہ کیوں حرام ہو گیا، فلاں ایسا کیوں ہے، سوال ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا مان لیا، سب سے پہلا حق ہے. نمبر 2 فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر ہو کی ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتی ہے. تم ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ساتھ میں ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو. 2 باتیں بیان ہوئی ہیں، تعظیم و توقیر. کیا مطلب؟ اپنے من مانے ذہن سے سمجھ لو کہ جب بھی یا نبی سلام علیکہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، یا اللہ کے رسول آئے ہوں، کیا ہے یہ تعظیم کرتے ہیں. لا حول ولا قوت. کون سی تعظیم جو حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے. پہلے یہ سلام کا طریقہ ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ سراپا سوالیہ نشان بن گئے. کہا کہ اللہ کے رسول ہم صلاۃ تو کرتے ہیں، سلام کیا ہے، ہم کیسے پیش کریں اس کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام پیش کرنے کا طریقہ سکھایا اور فرمایا کہ دیکھو نماز میں اگر ہو تو درود ابراہیم کے ساتھ التحیات میں مجھ پہ سلام یوں بھیجو، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہے سلام کا طریقہ نماز میں ہو. غیر نماز میں فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ ہے صلاۃ و سلام کا طریقہ. یہ ہے. اس کے علاوہ کہ جتنے درود تاج کہتے، درود فلاں کہتے، اور آج کل تو زیادہ مشہور یہ ہے، وہ کیا ہے، وہ ہے عصر کے وقت سے لے کر غروب آفتاب تک 100 مرتبہ یا 80 مرتبہ. ہاں خاص طور پر ایک درود نبی الامی، اس کے الفاظ ہیں خاص طور پر، یہ پڑھ لیں گے تو اتنے 1000 گنا معاف ہوں گے، فلاں یہ ہوں گے، فلاں وہ ہوں گے. حالانکہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. حدیث سے ثابت شدہ درود تو یہی ہے جو درود ابراہیم کہلاتا ہے. اور یہ جو لوگ کھڑے ہو کے سلام پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ توقیر اور تعظیم ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، یا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا ہے. اگر تم نماز میں بھی سلام پڑھتے ہو، قیام میں نہیں پڑھتے ہو، قاعدے میں پڑھتے ہو. ارے بدبختو، تم نے سلام کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا لازماً توقیر سمجھ لیا ہے. تو رب العالمین نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ سب سلام و درود ہو تو تم بیٹھ کے پڑھو، قاعدے میں نہ پڑھتے ہو. ارے تعظیم و توقیر ہے اس واسطے قاعدے میں نہیں پڑھوں گا، میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں گا تو نماز ہی نہیں ہوگی. وہاں تو بیٹھ کے پڑھتے ہو. یہ جو نئے نئے سلام اور درود بنا لیے گئے ہیں اور اس کے اعتبار سے یہ عقیدہ رکھ لیا گیا ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول خود آتے ہیں ان کی توقیر میں کھڑے ہوں، یاد رکھو یہ غلط عقیدہ ہے. اصل کیا ہے تعظیم و توقیر؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جب تک دنیا میں تھی اس وقت
تعظیم و توقیر کا مرحلہ یوں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ادب سے آئیں، ادب سے جائیں اور ادب سے گفتگو کریں، حتیٰ کہ آواز بھی رسول کی آواز سے بلند نہ ہو۔ ہاں، اس لیے صاف فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ دیکھو، رسول کا بلانا اور ایک دوسرے کو تم جو بلاتے ہو یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ رسول کے پاس جب آ جاؤ تو پھر اس کے بعد تمہاری آواز بھی بلند نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ حجرات کے ابتدائی آیات میں تو یہاں تک فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے، اپنی آوازوں کو پست کر لو۔ ہاں، کیونکہ رسول ہیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اپنی بات چیت کو بلند نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کرتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے پورے اعمال غارت ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن جا کے دیکھو گے بڑے نیکیاں کیا لیکن رسول کے سامنے آواز بلند کرتا تھا تو اللہ نے اسے منافق بنا دیا، اس کی کوئی اللہ کے پاس نیکی ہے ہی نہیں۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، گستاخی رسول کی ہے۔ کل قیامت میں معلوم ہوگا، اس وقت توبے کا کوئی دروازہ نہیں ہوگا۔ ہاں، اصل تو یہ ہے، یہ ادب ہے، یہ توقیر ہے۔ تعظیم و توقیر کا ایک دوسرا معنی رسول کی ذات جب دنیا میں تھی مدافعت رسول ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کی، مال کی حفاظت اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی ضرورت پڑے تو دے دینا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا، یہ تعظیم و توقیر ہے۔ اس کو بہت اچھی طرح صحابہ جانتے تھے، اسی لیے آپ احد کے میدان میں دیکھیں، جب شکست ہوئی تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح، جب صحابہ کو پریشانی لائق ہوئی اور صحابہ دور ہو گئے، اللہ کے رسول اکیلے ہو گئے، لیکن جن صحابہ نے وہاں پر اللہ کے رسول کی حفاظت کی وہ لوگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر قدموں میں جان چلی جائے تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں میری جان نکل جائے، سانسیں ختم ہو جائیں تو پھر اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی۔ اسی واسطے 11 صحابی، تقریباً 9 انصار، 2 مہاجر لڑتے رہے، ایک تمام انصاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جان دے دی، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول کو اللہ کے رسول نے آخری وقت میں اپنے گود میں اٹھا لیا تو انہوں نے التجا کی کہ اللہ کے رسول، میری آخری تمنا یہ ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک پہ میرا سر ہو اور میری جان نکل جائے اور مجھے رکھیں گود میں نہیں، آپ اپنے آپ پہ اپنے پاؤں پہ رکھیں یہاں تک کہ میری روح پرواز ہو جائے، تو اس سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں ہوگی میرے لیے۔ اپنی حفاظت سے زیادہ اللہ کے رسول کی حفاظت کی فکر تھی۔ اپنا تن من دھن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، جو کچھ بھی ہوتا اپنے بس میں وہ کر گزرتے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انتظار نہ کرتے، آگے بڑھ کے۔ بعض لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے لیکن بات میں وہ داڑھی مبارک کو ایسے ہاتھ لگا کے کہہ رہا تھا۔ صدیق اکبر پاس میں کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ بدبخت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بات کرتا ہے جیسے کوئی عام آدمی سے، اگر اس کے بعد تیرا ہاتھ اللہ کے رسول کے داڑھی تک پہنچا تو تیرے سر پہ گردن نہ ہوگی۔
تیرے سر کو قلم کر دوں گا میں، صرف ہاتھ توقیر کی عزت. اسی لیے عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے ایران گیا، شام گیا، حبشہ گیا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھی جس طرح تعظیم و توقیر کرتے ہیں وہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اگر وہ رینٹ نکالتے ہیں تو کوئی اپنے ہاتھوں پہ مل لیتا ہے، کوئی وضو کرتے ہیں تو ایسے لڑ پڑتے ہیں کہ ان کے اندر لڑائی ہو جائے. اس پانی کے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گراتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا ہے تو یہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے عزت و توقیر کرنے والوں کو میں نے کبھی نہیں دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم پر کیا ہے؟ ذات رسول تو اب سامنے نہیں ہے. اس اعتبار سے حقوق النبی کیا ہے ہمارے اوپر؟ یاد رکھو اب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائیں تو بلند آواز نہ کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر پہنچیں یا مدینہ نبوی کے اندر رہیں تو آواز بلند نہ کریں. ہاں اسی لیے روضہ رسول پر آپ نے دیکھا ہوگا یہی آیت لکھی ہوئی ہے ابھی بھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضرت عمر کے زمانے میں دو آدمی بیٹھے باتیں کر رہے تھے مسجد نبوی میں، اور دونوں کی آواز تھوڑی سی بلند ہو گئی. حضرت عمر نے کہا کہ ادھر آؤ. پوچھا مدینے کے رہنے والے ہو؟ کہا نہیں امیر المومنین، ہم مدینے کے نئے مسافر ہیں. پھر کہاں کے ہو؟ ہم تو کیا دور دراز کوفے کے رہنے والے ہیں. کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے اور یہاں اللہ کے رسول دفن ہے. تمہیں اللہ کا یہ حکم معلوم نہیں ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ رسول کی آواز سے بلند آواز نہ کرو، اور تم یہاں بلند آواز کرتے ہو. اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں کوڑے کی سزا دیتا. تمہیں صرف اس واسطے معاف کرتا ہوں کہ تم دور دراز کے ہو اور تمہیں آداب نہیں معلوم ہیں، آج سمجھا کے چھوڑ دیتا ہوں. اگر پھر میں کبھی دیکھوں کہ تم نے بلند آواز کی رسول کے دربار میں تو میں تمہیں سزا دوں گا. یہ حکم آج بھی باقی ہے. اس حیثیت سے سب سے اہم ترین عمل کا اصول کیا ہے؟ احادیث نبویہ پر تم جھگڑا مت کرو، آوازیں بلند نہ کرو. اللہ کے رسول کی حدیث سنائی جائے تو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو. یہ اصل میں وہی حدیث ہے، وہی حکم ہے جو دراصل رب العالمین نے اس وقت بھی دے دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں موجود تھے. آواز بلند نہ کرو. اور اسی آواز کے بلند کرنے کے ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے میرے بھائیو، جو صلاۃ و سلام بلند آواز سے یا نبی کر کے کہتے ہیں، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ توقیر ہے. یہ توقیر نہیں ہے، تذلیل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایسے بات کرنے والوں کو جاہل قرار دیا گیا. اسی آیت کے ضمن میں جو میں نے ابھی پڑھا ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين لم امتحن الله قلوبهم للتقوى. جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے. وہ ہیں اصل صحابہ. لیکن ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. اے اللہ کے رسول، آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کے جو ندا لگاتے ہیں، جو پکارتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں، ان کے اکثر لوگ بے عقل جاہل ہیں. ہاں، اور اس کی تفسیر میں احادیث صحیح طور پر ابن کثیر وغیرہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ بعض گاؤں والے، بعض وہ لوگ جن کو آداب نہیں آتے تھے، وہ لوگ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے قریب پہنچتے تو اللہ کے رسول آنے تک انتظار کرنے کے بجائے وہ آ کے کہتے کہ یا محمد، یا محمد، اے محمد ذرا نکلو، بات کرنا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی سخت ناپسند آئی، فرمایا کہ ان الذین ینادونک من
وراء الحجرات، جو حجرت جو آپ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر، جو حجرات کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان کے اکثر لوگ بے عقل جاہل ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج یہی عمل ہم عزت و توقیر سمجھتے ہیں، یا محمد کا نعرہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے عزت و توقیر کی۔ یا محمد کہنے کا اصل میں اللہ تبارک و تعالی کو پسند نہیں ہے، بلکہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ان کو توقیر سے یا رسول اللہ کہیں، یا نبی اللہ کہیں، نام لے کے پکارنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جاہل ہیں، وہ بھی یا کا خطاب اس وقت صحیح ہوگا جب دنیا میں تھے، اب دنیا سے جانے کے بعد پکارنے کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں درود ہے اللہم صلی علی محمد، تو یاد رکھیے جو یا محمد پکارتے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بدو قسم کے جو لوگ آتے تھے، جن کو ادب نہیں تھا، وہ لوگ پکارا کرتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دراصل کبھی ضرورت پڑتی تو ہم گھر کے دروازے پہ انتظار کرتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول آ جاتے تو ہم بات کرتے۔ ہم یا رسول اللہ کا خطاب کبھی نہیں کرتے، اگر خطاب کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو بھی ہم کہتے کہ یا رسول اللہ، یا محمد کا خطاب ہم نہیں کرتے تھے۔ جو کرے گا وہ تہذیبی کہلائے گی۔ جو آج ہمارے میلاد میں یا محمد کے نعرے بہت ہوتے ہیں، اور اس کی سب سے اہم ترین ایک بات آپ کو نکتے کے طور پر بتا دو، جو میں نے کئی مرتبہ کہی ہے اور لوگ حیران ہو کے بھی پوچھے ہیں کئی مرتبہ مجھ سے، صحیح ہے، بالکل بالکل صحیح ہے، پورے قرآن میں اللہ نے اللہ کے رسول کو کہیں بھی یا محمد نہیں پکارا ہے۔ یہ عزت و توقیر خود اللہ نے دی ہے اللہ کے رسول کو۔ یا محمد کا قرآن کے اندر کہیں نہیں آیا ہے لفظ، حالانکہ ہر نبی کے ساتھ یا کا لفظ آیا ہے۔ بہت سے انبیاء ہیں جو آپ پڑھ جائیے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم کو یا سے پکارا ہے۔ ہاں، یا نوح پکارا ہے، قرآن میں موجود ہے۔ یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم کو یا سے پکارا ہے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کو یا سے پکارا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، زکریا کو یا سے پکارا ہے۔ یا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو پکارا ہے۔ یا موسیٰ لا تخف، حضرت موسیٰ کو پکارا ہے۔ بہت سے انبیاء کو یا سے پکارا ہے، لیکن کہیں پورے قرآن کے اندر یا محمد نہیں آیا۔ محمد کا نام آیا ہے 4 مرتبہ قرآن میں، لیکن کہیں بھی یا محمد نہیں آیا۔ یہ عزت و توقیر خود قرآن نے، اللہ نے رکھی ہے، تو پھر ہم کون ہوتے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا سے پکارتے۔ حق کے اندر یہ سب سے بڑا حق ہے کہ عزت و توقیر کی جائے۔ تیسرا سب سے بڑا حق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھنا، یہ حق ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی، صلو حکم ہے۔ تو اسی واسطے علماء کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھنا اس پر لازم ہو جاتا ہے، لیکن ہر وقت نام کے ساتھ پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص سب سے بڑا بخیل ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت عام ہو گئی یہ بات، جب بھی ہم محمد کہتے ہیں یا رسول کہتے ہیں، ہم دراصل صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، اور اتنے لاپرواہ ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، کیونکہ غور سے سنتے ہی نہیں ہیں پہلے، تو کہنا تو بہت دور کی بات ہے۔ ابھی یہاں خطبے میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پورا خیال کیا ہے، بیوی کو بریانی کا بول کے آیا تھا، انہیں نمک کم ڈالی رہیں گی کہ زیادہ ڈالی رہیں گی کہ ضرور مزاق خراب کریں گی، میں یہ بولا تھا، میں وہ بولا تھا، جاتے ہی یہ کام کرنا، کب تک کریں گے میں سوچ کو آیا تھا 1:30 بجے ختم ہو جائے گا، دے گے تو ابھی ذرا بڑھا دی، اب جاتے ہی میں کیا ہے اسے بل ڈال کو دینا، اس کرنے سے پیسہ لینا، یہی تو ہمارے ذہن میں چل رہا ہے پورا۔ تو سنیں گے تو کیا سنیں گے؟
اور بعض لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں تک بھی ہے کہ ہر وقت جب بھی نام لیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم کا درود مختصر تو کم از کم پڑھ لیا جائے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں اگر نام لیا جائے تو کم از کم پورے مجلس میں ایک مرتبہ تو کہہ لیا جائے اگر رسول اللہ کا نام بھی آ جائے، یعنی لفظ رسول اللہ بھی آ جائے. لیکن آپ کو اگر نیکیاں کمانی ہیں تو یاد رکھو کثرت صلات کو لازم پکڑ لو. اور ایک دوسری بات بڑے پتے کی کہہ رہا ہوں، اور میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں ملا ہے سبق. زندگی کی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، تنگی، مصیبتیں اگر اپنی زندگی سے دور کرنا ہو درود کو پکڑ لو. ہاں، بریلوی نہیں کہہ رہا، اہل حدیث کہہ رہا ہے. ہم پہ بڑے تان ہوتے ہیں، لان تان ہوتے ہیں کہ ہم درود کو نہیں مانتے. ہاں، مر گیا مردود فاتحہ نہ درود کہتے. کون انہیں ہمیش کہتے؟ ارے بے وقوف، ہم نہیں پڑھتے تو پھر دنیا میں کوئی نہیں پڑھتا. ہم تو وہ ہیں جو صحیح درود پڑھتے ہیں ہمیشہ جب بھی پڑھتے ہیں. ادھر ادھر کے جیلی میڈ ان انڈیا، میڈ ان چائنا کے درود نہیں پڑھتے. ہم پرفیکٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے وہ پڑھتے ہیں. اور اس منبر سے میں اعلان کرتا ہوں آپ کو، زندگی کے مشکلات ہیں، خاص کر تنگیاں ہیں، پیسے کی تنگی ہے، تجارت میں پرابلم ہے، جاب میں پرابلم ہے، دکھ ہیں، مسائل ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں. اللہ کی قسم یہ تجربہ آزمایا ہوا اور حدیث سے استفاد کیا ہوا ہے کہ درود کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا. درود کو پکڑ لو. ہاں، زندگی کا کوئی موقع نہ جائے آپ کا جو فرصت کا ہو اور اس میں آپ نے درود نہ پڑھا ہو. پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، درود کو لازم پکڑو. اللہ تبارک و تعالی تمام تر پریشانیاں تمہارے سے دور کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. غالباً ابی بن کعب ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، قاری القراء ہیں، قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں. کہا کہ ابی، تم ذکر کا جتنا حصہ ہمیشہ اللہ کا کرتے ہو، ذکر کے لیے جو وقت تم نے مقرر کر کے رکھا ہے ان میں سے درود کے لیے کتنا وقت رکھے ہو؟ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں. تو معلوم ہوتا ہے انسان کے 24 آورس میں نمازوں کے علاوہ ذکر اذکار کے لیے ایک اہم ترین وقت ہونا چاہیے جس میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ وہ رب العالمین کا ذکر کرے. ہاں، آج ہمیں پوچھیں گے تو وہ کون سا وقت مولوی صاحب پوچھیں گے ہمیں. نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، خالی سلام پھر کو پلٹتا نہیں، بھاگتا رہتا دیوانے کسی سے، گویا کہ اسے کیا ہو رہا ہے، کاٹے چبھ رہے مسجد میں. ہاں، وہی تھیٹر بازار میں نکلا تو گھنٹے کیسے جاتے معلوم نہیں ہوتا. یہ ہے ہمارا ذوق شوق مسجدوں سے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ذکر کا جو حصہ تم نے مقرر کیا ہے اس میں درود کا کتنا حصہ ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں اسے 1/3 حصہ کر دیتا ہوں درود کے لیے، 2/3 اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ کے رسول نے فرمایا بہت اچھا کیا تم نے، لیکن اور بڑھا دو تو اچھا ہے. تو جھٹ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اب میرا ارادہ یہی ہے کہ میں 2/3 کر لیتا ہوں درود کو اور 1/3 میں ذکر کر لیتا ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا ہے لیکن اور بڑھا دو تو اچھا ہے. کہا کہ تب تو میں پورا وقت صرف درود میں گزار دیتا ہوں. تو فرمایا کہ ابی، اگر تم کہتے ہو یہ بات سچ کرتے ہو کہ ہمیشہ تم درود ہی کرتے رہو تو اللہ کی قسم اللہ کافی ہوگا تمہارے ہم اور غم اور تمہارے پریشانی کے لیے، کافی ہو جائے گا رب. ہاں، درود کو لازم پکڑو. اللہ کے رسول اور جمعہ کا دن تو بہت اہم ترین دن ہے درود کے لیے. ایک حصہ مقرر کرنا چاہیے درود کے لیے. اور دیکھو اس کے فوائد کیا کیا ہوتے ہیں.
آج ہمارے دلوں میں محبت ہی نہیں ہے بھائی، نام کی ہے، نعرے ہیں اللہ کے رسول کی محبت کے، ذرا ٹٹول کے دیکھو اندر محبت بھی ہے صحیح میں؟ ہرگز بھی نہیں. اگر ہوتے تو ہم ایسے لباس اور ایسے وضع و قطع میں ہوتے ہی نہیں. وَزَعِتُمُ نَصَارَىٰ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تم میں سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. شیونگ آدھی بنین، ادھر جھکیا تو کمر دکھتی، ادھر جھکیا تو انڈرویئر دکھتا. یہ حالت کی بنین. چہرہ دیکھو، آدھا گھنٹہ تمہیں ریسرچ کرنا پڑتا ہے مسلمان انچ کی نہیں، کوئی غیر مسلم کیا بھی ایک نشانی دکھتی نہیں اس کے چہرے پر مسلمان ہونے کی. نہ داڑھی، نہ معصومیت، نہ ایمان والا کیسے. المؤمن مالف ہر دل عزیز، کچھ نہیں ملتا اس کے پاس سے. ہاں، سنتوں کے اندر ہم کیا ہیں عمل کے اعتبار سے؟ یہ سب کیوں ہے جی؟ محبت ہی نہیں ہے جناب محمد الرسول. اگر ہوتی نا جی تو تم ایک ایک ادا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں لاتے کہ اللہ کے رسول بھی ایسے مانگ نکالتے تھے میں بھی نہیں، ایسے بال رکھتے تھے میں بھی رکھوں گا، ایسے کھاتے تھے میں بھی وہی کھاؤں گا، ایسے پہنتے تھے، ایسے چلتے تھے. اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا جانتے، سیکھتے، کرتے نہیں ہے ہمارے پاس. تو اصل کیا ہے؟ محبت نہیں ہے. محبت کیسے آئے گی؟ درود پڑھتے رہو. یہ پھر دل کو ٹٹولو کہ کس طرح تمہارا دل تبدیل ہو رہا ہے. میں نے ایک بندے کو پوچھا آپ نے مانگا ہے؟ ہماری ایک سوچ کے بات ختم کرتا ہوں. ہم دنیا جہاں کی چیزیں مانگتے ہیں. اے اللہ مجھے تکلیف ہے، اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ بیوی کی پریشانی، اے اللہ بچوں کی پریشانی، اے اللہ مجھے کیا ہے جاب نہیں ہے، مجھے فلاں نہیں ہے. یہ سب مانگتے ہیں. میں نے ایک بندے سے پوچھا آپ نے جو دنیا کی قیمتی ترین چیز سمجھ کے جو کچھ بھی مانگا ہے وہ بتائیے. وہ بہت بڑا ایک مالدار قسم کا انسان تھا. میں نے کہا کہ میں بہت قریبی سے آیا ہوں مول صاحب، میں نے بہت مانگا ہے. میں نے اس سے سوال کیا تو نے کبھی اللہ سے یہ مانگا ہے کہ اے اللہ تیری محبت میرے دل میں نہیں ہے، تیرے رسول کی محبت نہیں ہے؟ میں تیرے سے ہی سوال کرتا ہوں، تیری محبت اور تیرے رسول کی محبت تو نے کبھی مانگا ہے؟ وہ حیران ہو کے یوں دیکھنے لگا مجھے. واقعی میں نے کبھی نہیں مانگا. اسے کبھی میں نے مانگنے کی چیز سمجھا ہی نہیں. بیٹھے ہوئے افراد میں کہتا ہوں اللہ کی قسم کھا کہ کئیوں نے زندگی میں کبھی نہیں مانگا ہوگا اور اس کو مانگنے کی چیز سمجھا ہی نہیں ہوگا. اصل مانگنے کی چیز تو یہی ہے کہ اے اللہ تیری محبت تیرے رسول کی محبت دے دے. پھر تو تم چار چٹنی کھاؤ اور جھوپڑی میں رہو تب بھی تمہارا دل بادشاہوں والا ہوگا. ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں رسول کی محبت کو اللہ سے مانگنا چاہیے. جس دل میں رسول کی محبت آ گئی اس دل سے بہتر، اس دل سے بادشاہ ترین دل کوئی نہیں ہے. ذکر رسول آئے تو آنکھوں میں آنسو آ جائے، تڑپ اٹھے دل. ان کی ملاقات کی شوق میں تڑپنے لگے، رات کو نیند نہ آئے کہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت دے گا، لیکن جنت میں رسول کی رفاقت دے گا یا نہیں. ہمارے دل تڑپتے نہیں ہیں کبھی؟ رسول کے فراق میں کبھی روتے نہیں ہیں ہم؟ کاش کہ ہم دیکھتے. ہم نے کبھی اپنے دل کے اندر ہاتھ رکھ کے اس کے لیے سوچا بھی نہیں ہے. محبتیں یوں ہوتی ہیں، نقلی محبتیں. حقیقی محبت تو یوں ہی ہوتی ہے کہ دل تڑپتا ہے ملاقات کے لیے کہ کاش کہ ملاقات ہو جائے. جن کے دل تڑپتے ہیں کبھی کبھی اللہ ان بندوں کو خواب کے ذریعے بھی دکھا دیتا ہے کہ تمہاری تڑپ نے تمہیں اللہ کے رسول کا دیدار خواب میں کرا دیا. ہاں میرے بھائیو، یہ محبت ہے. دنیا کی بے شمار رنگینیوں کی محبتوں تو ہمارے دل میں ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے کہ حفظ کے طلباء کے لیے ان کے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے وارڈروب کی ضرورت ہے۔ ایک وارڈروب 6,000 روپے 7,000 روپے میں آ جاتا ہے، ایسے 5 وارڈروب کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے نالیوں کا ہم نے بیڈ کا انتظام کیا ہے، وہ بھی دراصل ایک 10 نالیوں کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ ہمارے طلباء سے پوچھ لیں کیا اس کے ریٹ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے بھی جو الگ سے دینا چاہتے ہیں تعلیمی اخراجات، دیکھیے یہ بہت بلند سرمایہ ہے جو آپ لگاتے ہیں امت پر، جو آگے چل کر آپ کو ملے گا۔ اس حیثیت سے بھی جو تعاون کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، نہ دینے والوں کو دل دے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔